میں نے گھر پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھولا اندر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ پاپا تو 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں، تو پھر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا آواز ماں کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے ماں کے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میرا نام ماریا ہے، میری عمر 14 سال ہے۔ میرے خوبصورت نقش و نین اور کندھوں تک لمبے بال ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ میری خوبصورتی دیکھ کر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کسی رسگلے سے کم نہیں، یہ بہت خوبصورت اور دلکش ہے۔ بس اس کا نظارہ ہی جنت کی سیر کے برابر ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں۔ میرے جسمانی خدوخال بہت ہی زیادہ دلکش تھے۔ جیسے ہی مردوں کے منہ سے اپنی تعریف سنتی، مجھے اپنا حسن اور بھی اچھا محسوس ہوتا تھا۔ میں دل میں بڑبڑاتی، تم سب میرے لیے مرو، میں کسی کے قابو میں نہیں آنے والی۔ میں آگ ہوں اور آگ کو قابو میں کرنے کے لیے تمہیں پانی بننا پڑے گا۔ ماں کی آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ماں ہمیشہ سے خوبصورت تھی اور اپنی عمر سے کہیں کم دکھائی دیتی تھی، حالانکہ وہ ایک 40 سال کی عورت تھی۔ ماں نے مجھے پوچھا آج سکول نہیں گئی؟ میں نے کہا آج چھٹی ہے۔ اس وقت ماں نے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ مسکرائی، میں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ اور بھی چمک اٹھا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ماں تبھی اتنی تیار ہوتی ہے کہ جب اشرف چچا ہمارے گھر آنے والے ہوتے ہیں۔ میری ماں کی زندگی میں گرومنگ کا ایک خاص مقام تھا، لیکن وہ ہمیشہ خاص طور پر اشرف چچا کے آنے پر تیار ہوتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آج اشرف چچا آ رہے ہیں؟ ماں ہنستے ہوئے کہنے لگی جاؤ اپنی دوست نور سے ملو۔ میں حیران رہ گئی کہ ماں آج مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے اور مجھے نور کے گھر کیوں بھیج رہی ہے۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے، لیکن میں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ بہرحال میں بھی نور سے ملنے کے لیے بے چین تھی، تو میں پیدل اس کے گھر چل پڑی۔ نور کا گھر ہمارے گھر سے صرف 10-15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بغیر کسی کو آواز دیے میں اندر چلی گئی۔ گھر میں نور کی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ماریا اندر آؤ، نور کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ نور اور اسد اپنی دادی کے گھر گئے ہیں، کل صبح تک واپس آئیں گے۔ میں تھوڑا عجیب محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی چند منٹ ان کے پاس بیٹھی رہی۔ جب خاموشی زیادہ لمبی ہو گئی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا انٹی میں جا رہی ہوں، جب نور آئے تو بتا دیجیے گا کہ میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ پاپا تو 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں، تو پھر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا آواز ماں کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے ماں کے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کے سوراخ سے جب اندر جھانکا، وہاں کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اندر ماں اور اشرف چچا موجود تھے۔ وہ دونوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماں نے اشرف چچا کے پیٹ پر تھوڑی سی گدگدی کی، جس پر وہ بے ساختہ ہنسنے لگے۔ یہ منظر میرے برداشت سے باہر تھا، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اشرف چچا نے کہا تمہارا شوہر یاسر کوئی آدمی نہیں ہے، وہ ایک بیوقوف انسان ہے۔ اشرف چچا کی اس بات پر میری ماں ہنسنے لگی۔ یاسر تو بس ایک پردہ ہے جس کی آڑ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ایسے شوہر کو کس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا جاندار اور جوشیلا منظر دیکھا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ ماں کسی اور کے ساتھ خوشی کے لمحات گزار رہی تھی، اور یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اگر یہ سب وہ میرے والد کے ساتھ کر رہی ہوتی تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اس لمحے میں نے دیکھا کہ دونوں تھک کر الگ بیٹھ گئے ہیں، جیسے 2 شکاری ایک دوسرے سے جنگ لڑ کر آرام کر رہے ہوں۔ ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا یہاں میرے پاس آؤ۔ یاسر چچا اٹھ کر جانے لگے، لیکن ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیوں، کیا ہوا؟ دل بھر گیا ہے؟ ابھی رک جاؤ، ماریا آ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ یاسر چچا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب بس کرو، کہیں ماریا واپس نہ آ جائے۔ ماں نے کہا ماریا تو اپنی دوست کے گھر گئی ہے، وہ ابھی واپس نہیں آئے گی۔ لیکن میں نے یہ بات سن لی تھی اور میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بستر پر گر گئی۔ دل میں عجیب سا غصہ اور الجھن تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ ماں کی زندگی ان کی اپنی ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری نظروں سے چھپایا گیا تھا، اور یہ بات مجھے بری طرح چبھ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی
और कपड़े बदलने लगी ताकि माँ को लगे कि मैं अभी अभी नूर के घर से वापस आई हूँ। इतने में माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। माँ ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हूँ, नूर घर पर नहीं थी। माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चले गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ को शक हो गया है। जब माँ बाथरूम में गई तो मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोचने लगी। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हजम नहीं हो रहा था। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे ख्यालात कभी भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद इन ख्यालात को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं अपने बेडरूम में वापस चले गई और यसर चचा भी हमारे घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने ना जाने का फैसला किया। मैं अभी अपने कमरे में ही बैठी थी कि माँ हंसती हुई अंदर आई और बोली, मारिया, यसर चचा आए थे और तुम उनसे मिल भी नहीं सकी। मैंने तुम्हें बिला वजह नूर के घर भेज दिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ बिस्तर पर बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे। ये सब तुम्हारे लिए हैं, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। यासिर चचा ये कपड़े लाए थे, देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नज़र डाली, सभी बहुत खूबसूरत थे। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी चचा बहुत ही प्यारे हैं, और ये कहकर माँ को गले लगा लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चचा ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो मेरे वारिस से माँ को छीनना चाहते हैं? क्या मैं इन कपड़ों को कबूल कर लूँ? मुझे महसूस हुआ कि शायद माँ इन तोहफों की लालच देकर मुझे अपने हक में करना चाहती है। वो जानती थी कि अगर उसकी बेटी उसके साथ हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी भी मुझसे दूर नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा, चलो जब माँ यासर चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? हो सकता है वालिद माँ को खुश नहीं रख पा रहे हो। मुझे माँ पर गुस्सा करने या उन्हें इल्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पड़ी और अपनी अम्मी से कहा, चचा वाकई औरतों के फैशन की समझ रखते हैं, ये कपड़े बहुत ही खूबसूरत हैं। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, एक तरफ तुम्हारा बाप है जो कुछ भी नहीं जानता। इतना कहकर माँ का चेहरा जज्बात से भर गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि माँ को वालिद से नफरत हो चुकी है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी मैं आपके साथ हूँ, क्यों खुद को उदास करती हैं? पापा को अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगियों में अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे किस करब से गुजरते हैं। मैंने सोचना शुरू किया कि जब वालिद काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। शायद उनका भी किसी और से ताल्लुक़ हो, लेकिन मैं नहीं जानती। अब मैं सिर्फ अपनी माँ को ही गलत क्यों समझूं? वालिद भी शायद कसूरवार हो। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा कर दिया।